پہلے میری قمیض انہوں نے پھاڑ کے اتاری، ٹھیک ہے، پھر جو ہے یعنی کہ انہوں نے مجھے میری شلوار اتاری، مجھے ننگا لٹا دیا ہے اس طرح نا فرش پہ الٹا، اور میری یعنی کہ مجھے ہتھ کڑی پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ مجھے مارنا شروع ہو گئی۔ اس ٹائم بھی پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اور بہت زیادہ ایک پولیٹیکل ویلنگ جو ہے نا جوڑ توڑ بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ایجنسیز بھی انوالو تھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جی وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ حساس ایجنسی نے، میرے ذہن میں یہ اکثر سوال آتا تھا کہ یار یہ حساس بھی ہیں اور غیر حساس کام کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو ہے نا نام ضرور آنا چاہیے اگر جو جدھر بھی انوالو ہے۔ تو ہم ایک تو اس وجہ سے جو ہے نا انہیں نام لکھنے کی وجہ سے بھی نظروں میں آئے، بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے نا سینٹ پہ سٹوری کی تھی اور یہ 2003 کی بات ہے غالباً، کہ اس ٹائم جو آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیل کے انچارج تھے وہ میجر جنرل ارشام ضمیر تھے، اور انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن سے ایک دن پہلے جو ٹریری کے لوگ تھے حکومتی سینیٹرز ان سب کو بلایا تھا اپنے آئی ایس آئی کے میس میں، اور ادھر انہوں نے تعارف بھی کرایا جی کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا محمد میاں سمرو صاحب، یہ ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو آپ نے کل ووٹ دینا ہے۔ تو میں نے اس ٹائم سٹوری کی تھی آئی ایس آئی ڈائنز رولنگ کولیشن سینیٹرز، اور اس کو بیس بنا کے اگلے دن جو اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کیا الیکشن کا، چیئرمین کے کہا جی کہ یہ چیزیں تو پہلے ادھر ہی سلیکشن تو پہلے ہو گئی ہوئی ہے، تو اب ادھر آپ ووٹنگ کرانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نظر میں تھے۔ اب جب یہ میرے ساتھ واقع ہو گیا اس دوران میں کوئی سٹوری تھی کوئی کوہٹا ریسرچ لیبارٹری پہ کہ اس کی کوئی ماک انسپیکشن ہو رہی تھی فرسٹ ٹائم۔ یہ ڈاکٹر اے کیو خان والا، عبدالقدیر خان والا جو سارا واقعہ ہے کہ جی یہ کس طریقے سے دوسرے ممالک کو ہم نے ٹیکنالوجی دی یا وہ اکیلے دیتے رہے، یہ اس پہ چیزیں کافی چل رہی تھیں، تو یہ اس پس منظر میں تھا۔ تو میں نے اس پہ سٹوری کی اور اس سے پہلے میں نے آئی ایس پی آر وغیرہ کا موقف بھی لیا۔ تو بعد میں جو ہے یعنی کہ اس دن میں واپس جا رہا تھا تو میں اسی طرح نا واک کرتا ہوا اپنے جدھر میں فلیٹ پہ رہتا تھا ادھر جا رہا تھا، تو اچانک جو ہے نا ایک پیچھے سے گاڑی آئی، حالانکہ میں بالکل سائڈ پہ چل رہا ہوں، تو اس نے مجھے پہلے ہٹ کیا، میں کلابازی کھاتا آگے جا گرا، اس نے گاڑی روک لی، ادھر ہی بریک لگا لی، پھر اس نے جدھر میری کلابازیاں رکی نا ادھر پھر اس نے گاڑی چلائی اور پھر میرے دوبارہ اوپر سے گزاری۔ جب یہ واقعہ ہوا تو 2 دن بعد مجھے نا ایک پرائیویٹ نمبر سے کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا وہ سورس کون تھا سٹوری؟ میں نے کہا جی کون سی سٹوری کا ہے جو آپ نے کی ہے؟ میں نے کہا جی کہ اگر میں نے آپ کو سورس بتانا ہوتا تو پھر میں اسی میں لکھ دیتا، اگر میں نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں، یعنی کہ آپ جیسے سنجیدہ جرنلسٹ سے ہم کوئی اس طرح کی حرکتوں کی توقع نہیں کرتے۔ ستمبر 4 2010 کی بات ہے، اور میں آگے اس ٹائم I-8 میں رہتا تھا۔ تو جب میں I-8 میں انٹر ہوا تو ادھر سے پیچھے کو 2 گاڑیاں آ گئیں، انہوں نے وہ جو ہے نا وہ فلڈ لائٹس جلائی ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی انہوں نے ریس لگائی ہوئی تو میں رستہ دوں۔ وہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ میری تلاش میں ہے، تو وہ میرے ایک آگے گاڑی کھڑی ہوگی لینڈ کروزر، اور ایک ٹویوٹا کرولا تھی وہ پیچھے آگے کھڑی ہوگی۔ خیر انہوں نے جب مجھے گاڑی میں ڈالا تو میری انہوں نے اینک اتار لی، میرا والٹ نکال لیا، مجھے ہتھ کڑی بھی لگا دی، میری جو ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ تو تب میں جو ہے نا کنفیوز ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی۔ تو میرے ذہن میں کئی طرح کے اس ٹائم خیالات تھے، تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو بتایا بھی اپنا، حالانکہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ یہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ کوئی پولیس والا بھی روک لے تو ہم بتاتے ہیں جی ہم جرنلسٹ ہیں، بھائی جرنلسٹ جو ہیں وہ کوئی قانون سے بالاتر تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑی ایکسٹریم سچویشن تھی کہ جدھر میری ایک اپنی جو لائف جو ہے یعنی کہ وہ رسک پر تھی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں جرنلسٹ ہوں اور میں فلاں جو لوگ ہیں جو میرے کولیگ جو پولیس کو بھی ڈیل کرتے تھے، میں نے ان کا بھی حوالہ دیا۔ میں نے کہا شاید کسی طریقے سے جو ہے نا کو خلاصی ہو، لیکن وہ اس طرح لگتا تھا جیسے کسی کو جانتی نہیں ہے۔ خیر وہ مجھے ایک گھر پہ لے گئے، جو کہ انہوں نے پہلے یہ تھا کہ شاید مجھے وہ کسی تھانے میں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ گھر میں انہوں نے مجھے فرسٹ فلور پہ لے گئے، ادھر ایک کمرے میں پہلے بٹھا دیا، پھر جو ہے یعنی کہ کوئی دوبارہ سے وہ لوگ آئے، انہوں نے میرا جو ہے نا یعنی کہ پہلے میری قمیض انہوں نے پھاڑ کے اتاری، ٹھیک ہے، پھر جو ہے یعنی کہ انہوں نے مجھے میری شلوار اتاری، مجھے ننگا لٹا دیا ہے اس طرح نا فرش پہ الٹا، اور میری یعنی کہ مجھے ہتھ کڑی پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میں جو ہے نا میری آنکھوں پہ وہ پٹی نہیں بلکہ چادر بندھی ہوئی تھی، ان کے پاس چادر تھی، وہی چادر انہوں نے میرے لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ مجھے مارنا شروع ہو گئی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں ان دنوں میں نا میری فیملی جو ہے وہ گجرانوالہ تھی، تو میں عام طور پہ نا ویکینڈ پہ ادھر جاتا تھا، تو یہ توقع کر رہے تھے کہ میں ویکینڈ پہ واپس آنا ہے، یعنی کہ جمعے والے دن۔ میں اس لیے نہیں گیا کہ
اگلے نیکسٹ ویکینڈ سے پہلے عید آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بجائے کہ ابھی جاؤں اور پھر آؤں اور پھر جاؤں، تو میں اگلے ہفتے یعنی کہ عید پر ہی چلا جاؤں گا. لیکن اس دوران چونکہ میری گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی کمیونیکیشن نہ ہوئی، تو یہ توقع کرتے رہے کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ انہوں نے بتایا جی کہ ہم تو آپ کا گکھڑ کے پاس انتظار کرتے رہے. ان کو یہ بھی غصہ تھا کہ یہ ادھر ہی بیٹھا رہا، ہمیں گکھڑ سے ادھر آنا پڑا ہے. تو خیر انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، کافی مارا انہوں نے مجھے، تقریباً کوئی 20-25 منٹ وہ مجھے مارتے رہے. ایک ان کے پاس ایک کوئی ڈنڈا تھا، ایک کوئی لیدر اسٹرپ تھا، تو چھانٹا ٹائپ یا کہہ لیں، یا اور کوئی اس طرح کی کوئی چمڑے کی کوئی چیز تھی. پھر انہوں نے مجھے وہ کہیں اٹھو، میں نے کہا میں کس طرح اٹھوں، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ میری ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. خیر مجھے انہوں نے اٹھا کے بٹھایا، میری چادر وغیرہ انہوں نے ہٹائی، تو تب تک انہوں نے خود ماسک پہن لیے ہوئے تھے. تو وہ ایک بندہ تھا، کوئی ان میں سے حجام تھا، جو لگتا تھا کہ اس کو بھی رات کو کہیں لیٹ نائٹ اٹھا کر لائے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آیا تو اس کی ٹینڈ کرنی ہے. تو اس کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ چلو اس کا جو ہے نا یعنی کہ سر موڑ دو. وہ اس پہ کام پہ شروع ہو گیا. مجھے ساتھ پوچھے کہ آپ وہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کیوں لے کر آئے ہیں. تو خیر وہ جو دوسرے ساتھ کھڑے تھے وہ دیکھتے رہے. تو پھر جو ہے یعنی کہ میں کوئی تقریباً میرے حالے کوئی ہم 3-4 گھنٹے ہم ادھر رہے ہیں یعنی کہ اس جگہ پہ. پھر انہوں نے دوبارہ مجھے ڈالا، یا 5 گھنٹے کہہ لیں کہ دوبارہ مجھے گاڑی میں ڈالا. پھر یہ کوئی ادھر تلا گنگ کے پاس مجھے چھوڑا ہے. میری گاڑی بھی ساتھ تھی، وہ اس میں انہوں نے ٹینک وغیرہ فل کیا ہوا تھا، اور ساتھ انہوں نے مجھے 100 روپیہ دیا کہ جی ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ جاتی دفعہ ٹول پلازے پہ کتنے پیسے پے کرنے. مجھے یاد ہے کہ اکتوبر 2002 کی بات ہے، اس ٹائم الیکشن ہوئے اور ابھی الیکشن کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا. تو میری کسی کوئی نون لیگ کاف لیگ کے سینئر آدمی سے بات ہوئی کہ وہ کوئی بھیجنا چاہ رہے تھے، کوئی پریس ریلیز بھیجنا چاہ رہے تھے کہ چودھری شجاعت کے حوالے سے، کہ چودھری شجاعت جو ہیں انہوں نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بھیجی. تو میری بات ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے آگے، کون آگے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. تو مجھے کسی نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ جمالی صاحب کا نام چل رہا ہے، ظفر اللہ جمالی کا. اچھا میں نے کوئی نہ سیریس نہیں لیا. کوئی تھوڑی دیر بعد کہ میں کوئی پی ایم ایل کے سیکریٹریٹ گیا، ادھر میں نے دیکھا ان کے کوئی ایک اور پارٹی عہدیدار تھا، وہ کسی جیپنیز ٹی وی کو انٹرویو دے رہا تھا، اور وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کون ہوگا. وہ کہہ رہے تھے جمالی. میں نے کہا کہ یہ بندہ دوسری دفعہ میں نام سن رہا ہوں. تو میں اس کے بارے میں نا سیریس ہو گیا. پھر میری ایک اور بندے، کوئی چودھری شجاعت کا قریبی آدمی تھا، اس سے میری بات ہوئی. اس نے بھی یعنی کہ یہ بتایا جی کہ جمالی صاحب کا نام چل رہا ہے. اچھا میں واپس نہ دفتر آیا تو مجھے ایڈیٹر جو ہیں ہماری عائشہ ہارون، انہوں نے پوچھا جی عمر، ان کا ایک سٹائل تھا، جی عمر کیا سٹوری ہے. میں نے کہا میم وہ جو ہے نا وہ جمالی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن گیا ہے، ذوالفقار اور ظفر اللہ جمالی صاحب کا نام چل. کہتے ہیں اچھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا جی مجھے چودھری شجاعت نے بتایا، میرے منہ سے نکل گیا چودھری شجاعت نے بتایا. اچھا وہ بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہو گئی جی کہ ہمارے پاس بڑی سٹوری آ گئی ہے، ایک سکوپ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جی کہ کون پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ہمارا لاہور آفس تھا، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو بتایا جی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا. لاہور والا جو ہمارے ایڈیٹر ہے نا، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں ایک کب رپورٹر تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو ویسے ہی کسی نے کوئی بیوقوف بنایا. اور دوسرا ان کے ذہن میں جو ان کے جو کویسچن ہیں نا وہ بڑے پرٹیننٹ تھے. انہوں نے کہا جی کہ اس ٹائم نا ایک لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا جس کے تحت کوئی آدمی اگر 2 دفعہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر رہ چکا ہے تو وہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. تو ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں یہ ایک دفعہ نگران وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے اور ایک دفعہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے. انہوں نے کہا جی وہ تو بنتے ہی نہیں ہے. اچھا لیکن وہ ایڈیٹر کو نہیں آئیڈیا تھا نا کہ مجھے چودھری شجاعت کے بجائے کسی اور نے بتایا. اور خیر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا یعنی کہ وہ عمر کو تو چودھری شجاعت نے بتایا، تو لگتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے. تو میں اب بتانے والا بھی نہیں کہ جی مجھے کس نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ البتہ یہ جو ہے نا ہم سٹوری بھیج رہے ہیں. اچھا میں باہر آؤں، میں اس آدمی کو دوبارہ پوچھوں. میں نے کہا کہ بھائی وہ تو لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت تو یہ بندہ بن ہی نہیں سکتا پرائم منسٹر. اس نے کہا چیمہ صاحب اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا، قانون بدل جائیں گے لیکن جمالی صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. میں پھر پریشان. اب یہ ہے کہ میری اتنی ایک کوئی جرنلسٹک اسٹینڈنگ بھی نہیں تھی. میں نے کہا خبر غلط ہوگی تو پھر بھی مارے جائیں گے. خیر میں نے سوچا کہ میں اپنی ایڈیٹر کے سامنے نہ جا کے کنفیس کرتا ہوں کہ میم جو ہے نا مجھے چودھری شجاعت نے نہیں کسی اور نے بتایا تھا، تاکہ انہیں پتہ تو ہو پورا کہ میرے سورسز کیا ہیں. خیر میں اندر گیا، انہوں نے کہا جی کر لی اسٹوری. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اسٹوری کرو جا کے. میں پھر بات کیے بغیر نہ واپس آ گیا.
میں واپس آیا, میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا, میں نے ایسا کہا, میں نے کہا یار ابا اب تیرے والے میں اسٹوری کرنے لگا. ٹھیک ہے, میں نے اسٹوری کر دی. تو اگلے دن مجھے کسی دوست کا فون آیا, وہ یہ چیمہ صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, ویسے ہی آپ بونگیاں مارتے رہتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا بھائی اب میں نے لکھ دیا ہے, اب تم یہ دعا کرو کہ جمالی پرائم منسٹر بن جائے. لہٰذا جمالی صاحب کے پرائم منسٹر بننے میں میرا صرف ایک اسٹیک تھا کہ میری خبر ٹھیک ہو جائے. بلکہ جمالی صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک نا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. وہ مجھے پارلیمنٹ میں بعد میں ملتے تو انہوں نے مجھے, بے شک کوئی 20 جرنلسٹ بھی ہوتے 30 بھی, انہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا کہ جی کوئی بھی بات ہو نا میں کوئی نام ہی جواب دوں. انہوں نے کہنا کہ یہ بات کا تو عمر چیمہ کو پوچھ لیں. اچھا دوسرے سمجھتے کہ جیسے جمالی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ بڑی رازداری کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ کوئی بات نہیں تھی. اور میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلکہ یہ تھا کہ وہ میرے بارے میں میرے دفتر کو ایڈوائز انہوں نے 2-3 دفعہ بھیجی. یعنی کہ پہلی ایڈوائز یہ تھی جی کہ اس کی خبر نہیں لگانی, ٹھیک ہے, بلکہ پہلی ایڈوائز یہ تھی کہ اس کو فارغ کر دو. یعنی کہ وہ میری خبروں سے, یعنی کہ میں کوئی پارٹی کے اور ان کے جو اختلافات ہیں ان پر کو خبریں دی, انہوں نے کہا جی کہ اس بندے کو فارغ کر دیں. انہوں نے کہا یہ فارغ تو ہم نے نہیں کرنا. پھر جو ہے ایک دن انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا اس کی خبر جو ہے نا بیک پیج پہ لگانی ہے. اچھا وہ ہماری ایڈیٹر تھی, انہوں نے جب انہیں پتہ چلا انہوں نے بیک سے اٹھا کے انہوں نے فرنٹ پیج پہ لگا دی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اس کی بیٹ چینج کر دیں. پھر میرے دفتر والوں نے سوچا کہ اس کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں کہ کوئی اتنے زیادہ اوفینڈ ہو جائیں کہ دفتر بھی جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. تو پھر مجھے انہوں نے کوئی 4 دن کے لیے نا, لیکن یہ تو تھا یعنی کہ جو ریالٹی میں وہ کر رہے ہوتے تھے, لیکن پبلک کے سامنے لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ان کی بڑی جو ہے نا اچھی ان کی ریلیشن شپ ہے. اچھا جہاں تک یہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا شاؤٹ ڈاؤن کریں کہ بلینگ کے ذریعے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ہمارے خلاف یا ایسی بات جو ہمارے خلاف جا رہی ہو اس پہ یعنی کہ اس کا درست ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جا رہی ہو نا تو آپ شاؤٹنگ کرنا شروع کر دیں, آپ کہیں جی کہ یہ فلاں بیک گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا. اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے متاثر بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ پھر جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ مجھے اگر یہ پتہ ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئی شوٹنگ ہو بھی رہی ہو, ٹرولنگ ہو رہی ہو, تو میں پرواہ نہیں کرتا. اگر مجھے پتہ ہو کہ میں نے غلط بات کی ہے تو یہ ٹرولنگ کی فیس کیے بغیر ہی میں یعنی کہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک وہ عمران خان صاحب کی شادی کی بات ہے, یہ ایک پبلک فگر ہے اور میں اس طرح کے آرگومنٹ کو نہیں مانتا. یہ ہمارے آئے دن کو نئے رولز بنتے ہیں جی کہ وہ فلاں جو ہے پرسنل معاملہ ہے, فلاں پرائیویٹ معاملہ ہے. ادھر ہم پرائیویٹ معاملے کو اپنی ایک امیج بلڈنگ کے لیے بڑا استعمال کرتے ہیں جی کہ وہ جی یعنی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے, یا جی وہ اپنی والدہ کا بڑا یعنی کہ فرما بردار ہے, تو یہ بھی پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کو کیوں آپ پبلک میں لاتے ہیں؟ جو ایک لیڈر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی پبلک فگر ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رول ماڈل یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پر کیسے آتا ہے کہ اس نے کوئی پینٹ پہنتا ہے یا کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے, یہ نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے یعنی کہ ان کی پبلک جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے یعنی کہ اس چیز پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پرسنل لائف میں کیسا ہے. جتنے بڑے بڑے نام ہوئے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اپنے گھر میں کیسے تھے. یعنی کہ ان چیزوں پہ آتی نہیں ہیں باتیں. یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے یعنی کہ ویسے ہی ایک سینسر کرنے کا طریقہ ہے جی یہ فلاں چیز پرسنل ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یعنی کہ میں تو اس میں کوئی اس بات کو اہمیت نہیں دیتا. تو میں ابھی تک قائل نہیں ہو پایا, یعنی کہ میں اس پہ کوئی کنونس نہیں ہوں کہ ان کی شادی کی خبر کیوں نہیں آنی چاہیے تھی, آنی چاہیے تھی. یہ جب خود ٹی وی پہ جو ہے یعنی کہ اپنے ساری چیزیں چلوا لیتے ہیں, فوٹو شوٹنگ یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. ریحام کے ساتھ جب شادی ہوئی تو سارا یعنی کہ لائیو کوریج ہوتی رہی ہے, اس ٹائم تو انہوں نے منع نہیں کیا. ہاں منع تب تک کرتے ہیں کہ جب تو خود اناؤنس نہیں کرتے. اگر کوئی پہلے کو اناؤنس کر دینے انہیں لگتا ہے کہ جیسے کو ہماری چوری پکڑی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں بھی یہ تھا کہ 1 جنوری 2018 کو انہوں نے نکاح کر لیا, اس کو مان نہیں رہے تھے. اس کو میں نے رپورٹ کر دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو رشتہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کوئی فیبرری میں جا کے اس کو اناؤنس کیا جی کہ جو ہے یعنی اب ہوئی ہے. تو مجھے لوگوں نے پوچھا جی وہ کہتے ہیں اب ہوئی ہے. میں نے کہا یار ان کو کہیں کہ اپنے جو کوئی نکاح کے گواہ بدل لیں. یہ وہ گواہ ہیں جن کے میں کوئی 4-5 جنوری کو اپنی سٹوری میں دے چکا ہوں, اور یہ جو 16 فیبرری کو چلا رہے ہیں اس میں بھی وہی گواہ جو ہیں ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لہذا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانا, اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کو میڈیا کو چلانا چاہتے ہیں, ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جی کہ فلاں چیز ٹھیک ہے اس کو چلائیں, فلاں چیز غلط ہے اس کو نہ چلائیں. تو یہ یعنی کہ ان کی ایک اپنی رائے ہے. میں نے انفیکٹ کوئی 2010, 11 اور 12 میں کوئی ٹیکسز کے حوالے سے میں نے رپورٹنگ کی.
اور وہ کافی امپیکٹفل تھی. اب یہ ہے کہ اس کام کی اعتراف میں مجھے کوئی ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے بلایا گیا. تو ہماری جو کوئی ایک انٹرنیشنل کوئی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کی ایسوسیشن ہے, ان کی کوئی ہر 2 سال بعد ایک کانفرنس ہوتی ہے, تو میں ادھر گیا تھا, تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دینا تھا. تو یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ والے ہیں, جو پیناما پیپر جدھر سے شروع ہوا, تو یہ بھی لوگ ادھر تھے. تو جب مجھے ایوارڈ ملا تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بنیں. میں نے کہا بن جاتے ہیں, کہ ایسا کوئی مجھے کیا آئیڈیا تھا کہ کیا بعد میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں. ان کے پاس پہلے بھی آتے رہتے تھے, کوئی چیزیں آتی رہتی تھی, لیکن جو ہے نا یعنی کہ بم کو کم ہی آتا تھا, زیادہ کوئی ویسے ہی کوئی جو ہے نا چھوٹے موٹے پٹاخے ٹائپ یا جو اتنا امپیکٹ وائز یا اتنا ڈبیٹ وائز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو اب یہ ہے کہ جب یہ پیناما پہ آیا تو انہوں نے مجھے اس میں انوالو کیا. مجھے تو خیر جب یہ سٹوری بریک ہوئی ہے اس سے اس کے انجام کا کوئی 1 سال پہلے آئیڈیا تھا, جب میں نے ڈسکور کیا شریف فیملی کو, اور مجھے جو اپنے ملک کے حالات چل رہے تھے, درنا وغیرہ ختم ہوا تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے آگے کس طرح یہ چیزیں چلیں گی. لیکن ایک یہ تھا کہ میری ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں جو چیز صحیح ہے اس کو میں رپورٹ کروں. ٹھیک ہے, اب وہ چیز آ رہی ہے, میں اس کو تو نہیں کہ میں چھپاؤں گا تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اب جنہوں نے کیا ہے یا جن کے بارے میں ہے یہ وضاحت انہوں نے دینی ہے, یہ میں نے نہیں دینی. دوسرا یہ ہے کہ آپ پر ایک ٹرسٹ ہے, یعنی کہ میں اگر کئی ایسے ممالک ہیں جدھر جو آئی سی آئی جے کے ممبر تھے, ان ممبر کی بجائے کوئی اور جو جرنلسٹ ہے ان کو انگیج کیا گیا اس طرح اس پروجیکٹ کے لیے. اچھا, یہ ہماری جو پیناما کی ٹیم تھی اس میں ایک مالٹا کی جرنلسٹ خاتون تھیں, وہ بلاگر تھیں, اور وہ بڑی ایک طرح کی اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ بھی تھی. انفارچونیٹلی ان کا مرڈر ہوا, یعنی کہ وہ بم دھماکے کے ذریعے ان کو اس کا مرڈر کیا گیا. تو پاکستان میں یعنی کہ وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے, انہوں نے مجھے انگیج کیا. اس ٹرسٹ کی یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ میں جو ہے یعنی کہ وہ اس کو بٹرے نہ کروں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یعنی کہ جو چیزیں میرے تک ہیں, جب تک وہ ان پر کوئی ڈیٹیل رپورٹ آنے کا پلان نہیں ہو جاتا, وہ چیزیں باہر نہ آئیں. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جی وہ ایک خیالی تنہا پر انہوں نے نواز شریف کو نکالا. تب مجھے پتہ چلا کہ اپنا ریگنگ شروع ہو گئی ہے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.